نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات و معاملات ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، معمولات اور معاملات اپنی محبوب ہستی کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں؟ آج ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کو بیان کریں گے تاکہ ان کی روشنی میں ہم سب اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی اور تسبیح و استغفار کیا کرتے تھے۔ جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے۔ جب پریشانی ہوتی تو کہتے، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ ہی کا ذکر کرتے۔ نماز، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا نماز کی طرف جلدی کرتے، نماز اپنے وقت پر پڑھتے، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے، دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے، اور اس دوران اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے، اور جب بیمار ہوتے تو نماز بیٹھ کر پڑھتے۔ سفر میں نماز قصر ادا کرتے، دن چڑھنے پر نماز چاشت پڑھتے۔ روزہ، رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، پیر، جمعرات، محرم میں یوم عاشوراء اور عشرۂ ذوالحجہ کے روزے رکھتے، شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے۔ روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے۔ روز مرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے، جوتا سی لیتے، چرمی ڈول کو بھی پیبند لگا لیتے، اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیتے اور سی لیتے، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھو لیتے، وہ کام جن کو کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، آپ انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ طہارت و نظافت، ذاتی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا۔ صبح سب سے پہلے مسواک کرتے، سوتے وقت بھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، یعنی رات کو آخری کام یہی کرتے۔ وضو، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے۔ وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے۔ وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے۔ کھانا پینا، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند فرماتے۔ سونا جاگنا، کبھی بستر پر سوتے، کبھی زمین پر، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ عشاء سے قبل سونا پسند نہ فرماتے، رات سونے سے قبل سرما لگاتے، دائیں کروٹ لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے۔ چال ڈھال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال باوقار اور پرسکون تھی، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے طے ہو رہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ لباس،
جس قسم کا کپڑا میسر ہوتا پہن لیتے، سوتی، کتانی، اونی، بہتر سے بہتر اور پیوند لگا لباس بھی پہن لیتے۔ عمومی طور پر سبز رنگ پسند تھا، کرتا پسندیدہ لباس تھا، پوری آستین زیب تن فرماتے، چاندی کی انگوٹھی پہنتے، مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھوڑتا آپ بھی نہ چھوڑتے، سلام کا جواب زبان سے دیتے، ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے، پورے جسم کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے۔ مجلس، کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرماتے۔ جب کوئی ہنستا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے۔ جب کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے۔ چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے اور الحمدللہ کہتے۔ چھینکتے وقت چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ کوئی اور چھینکتا تو یا رحمک اللہ کہہ کر جواب دیتے۔ جمائی کے وقت بھی ہاتھ منہ کے آگے کرتے۔ کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام واضح ہوتا، بات کو 3 بار دہراتے، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے۔ گفتگو میں نہ کسی کی غیبت ہوتی اور نہ طعنہ زنی، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہتے۔ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپائے قرآن تھا، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، وعدے کی پابندی کرتے، حق کی حمایت کرتے۔ دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ بہت بہادر اور نڈر تھے، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے۔ ازواج مطہرات سے برتاؤ، ازواج کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش خلقی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔